السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میرا پیغمبر میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی دھیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد اوصاف آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پروگرام میرا پیغمبر اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ اخلاق نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور مثالی شوہر ہونا، مثالی خامن ہونا، مثالی بیٹا ہونا، مثالی باپ ہونا، انشاءاللہ اس حوالے سے تفصیلاً آپ کے سامنے ہم گفتگو کو رکھیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور ناطق وحی، یہ مختلف اسپیکٹس پروگرام کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے آپ کے سامنے ان کی نرمی، ان کی معافی کے واقعات رکھے ہیں۔ جو یقین مانیے، معافی کے واقعات اگر آپ پڑھتے جائیں تو ایک پورا پروگرام صرف ان کے معاف کرنے والے واقعات کے اوپر رکھا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش اخلاق بھی تھے، نرم گفتار بھی تھے، نرم مزاج بھی تھے۔ آپ بتائیں کہ کائنات کا وہ کون سا ضابطہ ایسا ہے، کون سا پیغمبر ایسا ہے جو یہ لوگوں کو تلقین کرے کہ اپنے بھائی کے چہرے کی طرف مسکرا کے دیکھو، اور تمہارے بھائی کے چہرے پہ اگر مسکراہٹ آ جائے یہ بھی صدقہ ہے، اور مسکراہٹ کو صدقہ جس نبی نے کہا ہو کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، جس نبی کے اوپر یہ وحی اتری ہو، قول معروف خیر من صدقہ، اچھی بات، اچھے انداز سے بات کرنا صدقے سے بھی بہتر ہے۔ تو بتائیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کا یہ خاص پہلو تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک رک کے متوجہ ہو کے کلام کیا کرتے تھے۔ کسی کی طرف متوجہ ہوتے، پورا متوجہ ہوتے۔ جب گفتگو کرتے تو آپس میں لفظوں کے مابین فاصلہ ہوتا۔ جس اسلام میں اونچی آواز، گدھے کی آواز کو بدترین آواز کہا گیا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی سیرت سے لوگوں کو اپنے اخلاق سے یہ بات باور کروا دیتے تھے کہ اخلاق ہونا کیسے چاہیے، اور اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق والے ہیں۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے عمدہ تھے اور اتنے وحی الہی کے تابع تھے کہ گویا آپ چلتے پھرتے ایک قرآن کی تشریح اور تفسیر تھے۔ آپ کا اخلاق ہی ایسا تھا گویا قرآن پاک نے جو اخلاقی قدریں بیان کی ہیں کہ زمین کے اوپر آہستگی سے پاؤں رکھنا ہے، تکبر سے نہیں رکھنا، غرور سے نہیں رکھنا، کسی کی طرف سر نہیں جھٹکنا، ماتھے پہ تیوری نہیں چڑھانی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جتنی اخلاقی قدریں قرآن پاک میں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم ان تمام کے تمام اخلاقی قدروں کی ایک تصویر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کے واقعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کے واقعات اتنے متعدد ہیں، ان میں سے چند ایک کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ خود زید بن سعنہ، اور بعض نے ان کو سعنا کہا، لیکن یہ زید بن سعنہ آپ کو پتہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اور کم یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئے، اور اسلام کو کم یہودیوں نے قبول کیا۔ یہ ان میں سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پرانی کتابوں میں پڑھ کے پہچان چکے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان بھی لینا چاہتے تھے۔ خود زید بن سعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں میں نے ہر خوبی دیکھ لی، ہر خوبی دیکھ لی، لیکن دو باتیں ابھی دیکھنا باقی تھیں، اور میرے ذہن میں تھا کہ جب یہ دو باتیں پوری ہو جائیں گی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام کو قبول کر لوں گا اور ایمان کو لے آؤں گا، رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا۔ ان دو خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ رسول اللہ کی جو صفت ہم نے اپنے پاس پائی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا غصہ، ان کا تحمل جو ہے ان کے غصے کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل، بردباری، خوش اخلاقی کہہ لیجئے، وہ غصے کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ ان کے ساتھ جب بد اخلاقی کی جاتی ہے، اس بات کے اوپر غور کرنی ہے، یہ ایک یہودی عالم اپنی سابقہ کتابوں سے رسول اللہ کی دو صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کا تحمل ان کے غصے پہ غالب آ جاتا ہے، اور جب ان سے کوئی بد اخلاقی کرتا ہے ان کا تحمل اور صبر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دو باتیں تھیں جو وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بغور مطالعہ کیا کرتا تھا، میں ان کی نشست میں، ان کی برخاست میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں، ہر چیز میں آپ کے اخلاق کا مطالعہ کیا کرتا تھا، لیکن یہ دو صفتیں دیکھنا باقی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ ایک شخص آیا، اس نے اسلام کو قبول کیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس بات کا مطالبہ کیا ہے، اللہ کے رسول اگر میرے قبیلے کو اس وقت
پورے کا پورا غلہ آپ فراہم نہیں نہ کریں گے. حالات تنگی کے ہیں, حالات قحط کے آگے ہیں. اگر اس وقت ان کو مال میسر نہ کیا گیا, خوراک میسر نہ کی گئی, تو مجھے خدشہ ہے کہیں وہ اسلام سے نہ پھر جائیں. یہودی نے کہا میں نے کہا اب موقع ہے آزمانے کا اور ٹیسٹ کرنے کا. میں کھڑا ہوا, میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مدینہ میں بھی حالات تنگی کے ہیں, لیکن میں ایک فیور کر سکتا ہوں آپ کی, کہ آپ کو میں چند کھجوروں کی قیمت ادا کر دیتا ہوں, آپ فلاں باغ کی کھجوریں مجھے دے دینا, میں ایڈوانس بکنگ کر لیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید بات یہ ہے کہ تو کسی باغ کا نام متعین نہ کر, پیسے دے, اس کے عوض ہم تجھے کھجوریں دے دیں گے. تو یہاں سے ضمنی طور پہ بات آئی ہے, بہت سے فقہا نے اس بات کا استدلال کیا ہے کہ ایڈوانس پیسے دے کر بکنگ کسی بھی چیز کی جا سکتی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات موجود ہے. یا آپ ادھار میں, یعنی آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تجارت کیا کرتے تھے جوانی کے اندر, کہ آپ لوگوں سے پیسے لیتے تھے ایڈوانس بکنگ کے طور کے اوپر, کہ فلاں تاجر نے فلاں کپڑا منگوایا وغیرہ وغیرہ. تو گویا اسلام میں, شریعت میں اس بات کی اجازت موجود ہے. یہ بات تو ضمنی طور پہ آئی تھی. تو زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ میرے سے پیسے ایڈوانس لے لیجیے اور مجھے کھجوریں بعد میں ادا کر دیجیے. رسول اللہ نے ایک شرط باندھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو نے فلاں باغ کی کھجوروں کا مطالبہ نہیں کرنا, بلکہ میں تجھے جس بھی باغ کی کھجوریں دوں گا تجھے اس قیمت سے غرض ہونی چاہیے, تیری قیمت پوری ہو جائے گی. معاہدہ طے آ گیا. اب انہوں نے کہا جب معاہدہ طے آ گیا, وہ قبیلے والا چلا گیا, کھجوروں وغیرہ اس نے جو ان کی خوراک کا بندوبست کرنا تھا, میں نے پیسے دیے اس کا, وہ انہوں نے کر لیا. اب آزمانے کا وقت آ چکا تھا. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاہدہ ہوا ہے کہ اتنی مدت کے بعد آپ مجھے کھجوریں ادا کریں گے, تو وہ مدت مکمل ہونے سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کروں گا, تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کا تحمل, کہ آپ کے غصے کے اوپر غالب آتا ہے کہ نہیں. اور میرا مطالبہ ناجائز ہوگا, کیونکہ ٹائم مثال دینا 2 ماہ طے ہوا ہے, اور میں 1 ماہ بعد جا کے مطالبہ کروں گا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامحالہ مجھے کہیں گے ٹائم پورا ہونے دے. لیکن یہی آزمانے کا وقت تھا. زید بن ثانہ کہتے ہیں میں گیا, میں نے بڑی تلخی کے ساتھ, بڑی درستی کے ساتھ اور بڑی ایک اخلاق سے, آپ سمجھ لیں آری قسم کی گفتگو کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مجھے واپس کیجئے, جو مال آپ کو میں نے جس کے پیسے دیے مجھے وہ مال دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ بھی موجود تھے, حضرت عمر بھی موجود تھے. تو حضرت عمر کو تو غصہ آ گیا اسی وقت. حضرت عمر تو ایسے تھے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز لہجے میں بھی بات کرتا تھا, تو آپ کا ہاتھ اپنی تلوار کے اوپر کپانا شروع کر دیتا تھا کہ ابھی حکم رسول ہو, ابھی گردن پڑی ہو. تو وہ تیزی سے آگے بڑھے. انہوں نے کہا کیا بکواس کرتا ہے تو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس لہجے میں بات کر رہا ہے, چھوڑ پیچھے ہو جا, رسول اللہ سے ادب اور تمیز کے دائرے میں بات کر. کہا یہی وہ وقت تھا, میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکرا رہا ہے اور حضرت عمر کو ڈانٹ رہے ہیں, رک جا عمر, تجھے تو چاہیے تھا تو اس یہودی کی حمایت کرتا کہ ہم نے اس کا مال دینا ہے, مجھے کہتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھے طریقے سے اس کو مال دے دیجئے. تو اس کو ڈانٹنا شروع ہو گیا. ہاں تو یہ ضرور روک سکتا تھا کہ اپنے مطالبے میں کچھ نرمی کر لے, اپنے مطالبے میں, اپنی زبان میں, اپنے لہجے میں کچھ نرمی کر لے, لیکن یہ جو تو حرکت کر رہا ہے, اس کو ڈانٹ رہا ہے, جا اب جتنی کھجوریں اس کے ساتھ ہمارا معاہدہ بھی ٹائم پورا نہیں ہوا وہ بھی ادا کر, اور اب جو تو نے اس کے ساتھ تلخی کی ہے, جو غصہ کیا ہے, اس کے لیے اتنی کھجوریں اضافی اس کو ادا کر. اور بعض روایات میں 5 وسق کا لفظ ہے, اور بے شمار کھجوریں یعنی اضافی طور کے اوپر. کہا یہ کس کے لیے, یہ اس کے لیے ہے کہ تو نے اس کے ساتھ تلخی کی ہے. اب زید بن ثانہ کہتے ہیں یہ 2 نشانیاں میرے سامنے پوری آ گئی, تو حضرت عمر مجھے لے کر جانے لگے. ابھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے ساتھ میں گیا, میں نے عمر سے پوچھا اے عمر واقعی یہ جو اضافی کھجوریں مل رہی ہیں یہ اس لیے کہ تو نے میرے سے تلخی کی ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول نے فرما دیا صرف اسی لیے ہے, میں معذرت خواہ ہوں. تو کون ہے؟ تو زید بن ثانہ نے اپنا تعارف کرایا. تو حضرت عمر اس وقت ان کو پہچان کے, شکل سے نہیں تھے پہچانتے. اچھا تو وہ یہودی عالم ہے, اب مجھے تو بتا کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مقررہ میعاد مقرر کی ہوئی تھی, تو نے اتنی جلدی مطالبہ کیوں کیا؟ کہنے لگا کہ میں نے اس لیے مطالبہ کیا کہ میں رسول اللہ کی 2 صفتیں دیکھنا چاہتا تھا. پھر حضرت عمر کو اس نے وہ دونوں صفتوں کے بارے میں بتایا کہ ایک میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا تحمل, کہ آپ کے غصے کے اوپر غالب آتا ہے, اور جب آپ سے بد اخلاقی کی جاتی ہے کہ آپ کا اخلاق بڑھتا چلا جاتا ہے اور صبر بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ میں یہ دونوں صفتیں دیکھ لی ہیں. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں اور اسلام کو قبول کرتا ہوں.
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, यहाँ पे लेते हैं हम छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद इंशाअल्लाह इखलाक़ नबवी के हवाले से अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासर होके लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। बेशुमार वाक़यात आपके सामने रख चुके हैं। इसी तरह आपको पता, खैबर के मकाम के ऊपर आप सब जानते हैं वो मशहूर मारका जो हज़रत अली और मरहब के माबैन भी हुआ, और यही वो मौका है कि खैबर का एक यहूदी था जिसका नाम आमिर था। उस यहूदी आमिर का एक गुलाम था जो असलम नाम का था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरें अपने किले में बैठ के सुन रहा था, अगरचे उसने अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं की। वो एक हबशी था और वो बकरियों का चरवाहा था, उसका मालिक आमिर था, आमिर की बकरियां थी। अली बत्ता उसके कान में ये बात बार बार टकरा रही थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी हैं, एक रसूल हैं, एक दावत लेके आए हैं और वो आज खैबर के ऊपर हमला करने वाले हैं। बकरियां चराते चराते उसने मौका गनीमत जाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप में दाखिल हो गया और वहां जाके गुजारिश करने लगा, मैंने तुम्हारे नबी से मुलाकात करनी है, बताइए। एक हबशी गुलाम बकरियों का चरवाहा है, वो उस वक़्त नबी के दरबार में दाखिले की इजाज़त मांग रहा। हालत जंग के अंदर आपको पता है कि जो सिपा सलार होता है उसके हिफाजती, उसके प्रोटोकॉल कुछ ना कुछ तो होते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए। एक गरीब चरवाहे को कह रहे हैं फ़ौरन मेरे दरबार में, मेरे हजूर में पेश किया जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी सादगी के ऊपर मबनी थी। इंशाअल्लाह इस हवाले से भी जब मौका आएगा चंद गुजारिशात को आपके सामने रखेंगे। अब असलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और कहने लगा, आप किस चीज़ की दावत देते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं इस चीज़ की दावत देता हूँ कि मखलूक को मखलूक की इबादत नहीं करनी चाहिए, बंदे का सर बंदे के सामने नहीं झुकना चाहिए, बंदे का रकू सजदा बंदे के लिए नहीं होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? एक अल्लाह के लिए होना चाहिए। असलम के दिल को बात लगी, ये बात तो बड़ी जायज़ है, बड़ी जेन्युइन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए इसीलिए थे कि बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर एक अल्लाह की गुलामी की तरफ लाया जाए। कहा दूसरी बात क्या कहते हैं? कहा दूसरी बात यह है कि मैं मोहम्मद अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, पैगंबर हूँ, यही दावत लेके आया हूँ। अच्छा, आपकी दावत के खदो हाल ये हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, आज के बाद इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। बेशक यही हदो हाल है, आप अल्लाह के रसूल हैं। क्या ये मैं कह दूं, अगर मैं इस बात का इकरार कर लूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? मेरा क्या फ़ायदा है? हर बंदा देखें, एक ला महल्ला फितरी और लाशऊरी तौर पे उसके दिमाग में ये बात होती है कि हमने ईमान कबूल किया, हमें क्या फ़ायदा मिला? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सवाल से मुस्कुराना शुरू हो गए। कहा तेरे लिए जन्नत है। कहा क्या आप वादा करते हैं कि एक बदबूदार हबशी गुलाम जिसके जिस्म से नागवार बू आती है, वो आज कलमा पढ़े और आज ही आपकी तरफ से लड़ता लड़ता इन यहूदियों का मुकाबला करता करता शहीद हो जाए तो जन्नत में दाखिला मिलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए। कहा तेरे लिए तो जन्नत पक्की है और मैं तुझे गारंटी देता हूँ कि अगर तू आज हमारी तरफ से लड़ता लड़ता शहीद हो गया तुझे जन्नत दे दी जाएगी। मफहूम ये है, वैसे तो आपको पता है इस्लाम की मुबादियात वगैरह बड़ी लंबी चौड़ी हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बंदे से उसके मिजाज के मुताबिक ट्रीट करते हैं। कहा अब इन बकरियों का क्या करूं? मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है, उसके अलावा आज के बाद जिक्र, रोज़ा, नज़र, न्याज, कोई इबादत अल्लाह के अलावा किसी के लिए नहीं होगी। और ये भी गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ये बताइए जो मैं बकरियां ले आया हूँ यहूदी की हैं, इनको वापस करने जाऊँगा वो मुझे पकड़ लेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें हालत जंग में है, बकरियों के ऊपर कब्जा हो सकता है जंग में, कौन पूछने वाला है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जा इन बकरियों को हाँक, इनके मालिक की तरफ एक कंकरी मार, अल्लाह ताला तेरी ये अमानत वापस पहुंचा देगा। ये है वो अमीन नबी जो उस वक्त हालत जंग में भी उनके मालिक को बकरियां वापस पहुंचाने का कह रहे हैं। और फिर ये आपको पता होगा इस जंग के अंदर हजरत अली ने जुर्रत और शुजात का जो अजीम मार्का सब जानते हैं, मरहब ने जब कहा कद अलिमत खैबरु अन्नी मरहब शाकिस सिलाह बतलुम मुजर्रब, कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ और मैंने ये पहना हुआ, सारा दुनिया जानती है कि मैं बड़ा तजर्बेकार हूँ और ये हूँ वो हूँ। एक लंबी चौड़ी उन्होंने शायरी की। तो हज़रत अली ने जवाब में क्या कहा? अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसी गाबातिन करीहिल मंजरा,
یہ ایک لمبی چوڑی حضرت علی کی یہ مشہور شاعری ہے. یہی وہ جنگ ہے کہ جس وقت حضرت علی یہ قلعے فتح کر رہے تھے, یہ سیدنا اسلم رضی اللہ آپ کے پیچھے پیچھے لڑ رہے تھے. ایک موقع آیا, کشتوں کے پشتے لگا دی, اتنی دلیری اور شجاعت سے لڑے کہ شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی وہ غلام جو چند لمحے پہلے مجھ سے جنت کی وعدہ لے کے گیا ہے وہ شہید ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس گئے, ان کے جنازہ تدفین تجہیز کی, لیکن ایک نہایت عمدہ قول سیدنا اسلم کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو خیبر کی طرف بھیجا تاکہ یہ جنت میں داخل ہو جائے. میں نے اپنی آنکھوں سے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اس کے جنازے میں 2 حوروں کو, بڑی بڑی آنکھوں والوں کو دیکھا ہے, اور یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے ابھی اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا. معزز ناظرین گرامی قدر, اگر آپ سے کبھی کوئی سوال پوچھا جائے کہ وہ کون سے اصحاب ہیں, چند صحابہ ہیں کہ جنہوں نے ایک نماز بھی ادا نہ کی اور پھر بھی جنت میں داخل ہو گئے, ان میں یہ سیدنا اسلم رضی اللہ بھی شامل ہے. کس وجہ سے اسلام قبول کیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں, یہ اخلاق عالیہ. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے, جو آپ نے نام سنا ہوگا زید بن حارثہ کا, آپ نے شاید ان کا یہ واقعہ نہ سنا ہو, اور اگر سنا ہوگا تو بڑی اچھی بات ہے. یہ سیدنا زید بن حارثہ جو ہیں, جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے, کیوں کہا جاتا تھا آپ کے علم میں یہ بات ہے؟ یہ بنیادی طور پہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے, اور حضرت خدیجہ نے اپنے جب شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا تھا. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ زید بن حارثہ بھی 8 سال کے تھے, بچے تھے, اپنی والدہ کے ساتھ ان کے میکے میں گئے تو ان کے اوپر شب خون مارا گیا. تو حارثہ کل بھی ان کے والد تھے. شب خون جب مارا کسی قبیلے نے تو ان کو غلام بنا لیا, زبردستی, یہ آزاد تھے, ان کو زبردستی غلام بنایا گیا, ان کو عکاظ کے میلے پہ بیچا گیا. تو حکیم بن حزام نے, جو حضرت خدیجہ کے رشتہ دار ہیں, انہوں نے ان کو خریدا تھا اور حضرت خدیجہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا, اور حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اب جو حارثہ کلبی ہیں وہ تو والد ہیں, ایک آزاد بیٹا ہے, وہ ڈھونڈتے رہے میرا بیٹا کہاں پہ گیا, کس نے غلام بنایا. خیر ان کو خبر مل گئی کہ میرے بیٹے کو مکہ کے اندر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کے پاس ہیں, اور وہاں پہ عکاظ کے میلے سے بیچ کے وہاں تک وہ پہنچ گئے. مختصر بات یہ ہے. ویسے تو یہ اگر کسی نے تفصیل پڑھنی ہو تو سیدنا زید بن حارثہ کی سیرت میں پڑھ سکتا ہے. تو وہ فوراً چلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے شمار مال لے کے آئے اور کہا یہ تو میرا بیٹا ہے, اور یہ میرا بیٹا ہے, میں اس کو واپس لے کے جانا چاہتا ہوں. اور بیٹا ابھی موجود نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک آپ کا حق ہے, میری طرف سے وہ میرا غلام نہیں ہے, میں نے تو اس کو سمجھے آزاد کر دیا ہے. اور آپ یہ جو پیسوں کی بات کر رہے ہیں, مجھے آپ سے پیسے بھی نہیں چاہیے, بس ایک بات کہتا ہوں کہ میرے اس غلام بیٹے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کو کہہ رہے ہیں, میرے اس غلام بیٹے سے آپ پوچھ لینا کہ اس نے میرے ساتھ رہنا یا آپ کے ساتھ رہنا. تو باپ ظاہر ہے ان کے ذہن میں تو یہ خیال تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے. پھر باپ نکلا اور بیٹے سے ملا, اور آپ کو پتہ ہے ایک خون ہوتا ہے, جوش مارتا ہے. زید بن حارثہ کا خون بھی جوش مارا, باپ سے مل کے وہ سارے بچپن کے پل اور لمحات ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے, آنکھوں میں پانی ہے. کہنے لگے چلو اب ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گے. زید بن حارثہ اسی ٹائم رک گئے, کہنے لگے کیا کہتے ہیں, اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتا. کیا غلامی کی زندگی پسند کرتا ہے؟ آپ کو کس نے کہا میں ان کا غلام ہوں؟ وہ اتنے اعلیٰ اخلاق کے ہیں, وہ اتنے عمدہ اخلاق کے ہیں, اللہ کی قسم مجھے بیٹوں سے بڑھ کے محبت دی ہے. آپ بھی میرے باپ ہیں, لیکن اگر میں نے پدرانہ شفقت کہیں دیکھی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیکھی ہے. میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. بتائیے تاریخ اسلامی میں ایسا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک سگا باپ اپنے بیٹے کو لینے آیا ہو اور بیٹا کہہ رہا ہو کہ میں نے اس شخص کے اتنے عمدہ اخلاق دیکھے ہیں. وہ ایک لمبی چوڑی شاعری ہے, وہ عرب کے جو خاص انداز ہے, اگر آپ وہ پڑھنا چاہیں تو سیرت کی کتابوں سے پڑھیے. زید کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اب باپ کے خیال میں تو یہ تھا کہ یہ بیٹا میرا, میں لے کے چلا جاؤں گا. بڑی کوشش کی, بڑی منت کی, بڑی سماجت کی, نہ گئے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی. رسول اللہ نے یہ بات ان کے والد کو کہہ دی تھی, ایک مرتبہ پوچھ لینا میرے پاس رہنا چاہتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ زید نے اپنے باپ اور مجھ میں سے میرا انتخاب کیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے, زید کو خانہ کعبہ کے اندر لے کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے قریشیو, اے ہاشمیو, اے مطلبیو, جاؤ یہ زید
آج کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے۔ اور آپ کو یہ بات میں بتلا دوں، زید کو زید بن محمد کہا جانے لگا، حتیٰ کہ قرآن کی آیت اتری، ان کے لیے اتری کہ اپنے باپوں کے نام سے پکارا جائے، اگرچہ آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں لیکن ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ ایک غلام کو کہہ رہے ہیں، اے ہاشمیو، اے مطلبیو، اے قریشیو، آج کے بعد زید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ اخلاق نبوی کے حوالے سے مختلف واقعات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔